تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے. اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا. اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے. اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ اللہم ربنا ولک الحمد. جی اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی پھر ناک ہاتھ اٹھے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے. تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھنی ہوتی ہے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا. دیکھیے اس طرح اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا. اب تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوگی اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں بالکل اس طرح سے مگر اس کو ہلانا نہیں ہے اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے اور سب انگلیاں بھی فوراً سیدھی کر لینی ہے پہلے کی طرح. پھر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا. پھر کوئی سی دعائیں مأثورہ بھی پڑھنی ہوگی. مولانا سر بھائی دعائیں مأثورہ کیا ہوتی ہے؟ جو دعائیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں انہیں دعائیں مأثورہ کہتے ہیں. اور پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا اور پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے بھی یہی سلام کرنا ہوگا. اس طرح نماز مکمل ہوگی. اور اگر یہ آخری رکعت نہیں ہے تو التحیاتو کے بعد پھر کھڑا ہونا ہوگا اور بقیہ نماز مکمل کرنی ہوگی.